اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات مل کے پڑھیں محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب
ووزيره وأخيه ووارث علمه علم الأولين والآخرين فاتح الخيبر والخندق والأوهد والحنين والد شبیر و شبر آنی امیر المؤمنین نعرہ حیدری وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. آج بروز جمعہ ہے. جمعے والے دن کا ایک عمل 100 دفعہ صلوات پڑھنا مستحب ہے. ایک دفعہ تو اونچی پڑھے کم از کم. آپ نے مجھے کل یاد دلانا ہے. جو ہی میں ممبر پہ آ کے بیٹھوں آپ نے کہنا ہے جی درود والی مجلس ہونا ہے. تو کل انشاءاللہ جو ہے میں کوشش کروں گا کہ درود پہ ایک مجلس ایسی آپ کو سناؤں آپ کا فائدہ بھی ہو جائے اور کبھی بھی آپ آہستہ درود نہ پڑھیں. خدا آپ کو زندہ سلامت رکھے. گرمی واقعی بہت زیادہ ہے. بولیں گے تو بھی گرمی ہے, نہیں بولیں گے پھر بھی گرمی ہے. جی گرمی تو اب ہمارے ساتھ ہی ہے اور آپ کا علاقہ بھی گرم ہے. آپ کو گرمی لگے یا نہ لگے مجھے تو لگ رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی یاد. ہمیشہ اپنی مجلس کے بعد جو ہی خطبہ پڑھتا ہوں اپنی عادت کے مطابق چند دعائیں وظیفہ سمجھ کے کرتا ہوں. اور اس دعا کا جو محور اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان رہ نہ جائے کہ جس کے لیے دعا نہ کی جائے. خدایا تجھے اپنی عزت کا واسطہ, تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ, تجھے اپنی جلالت کا واسطہ, تجھے اپنی کبریائی کا واسطہ, آل محمد کی عزت و عظمت و رفت و طہارت کا واسطہ, ماہ محرم الحرام کی مصیبتوں پریشانیوں کا واسطہ, پیاسوں کی پیاس کا واسطہ, اسیران کربلا کی اسیری کا واسطہ, تشنگان کربلا کی تشنی کا واسطہ, پالنے والے جتنے حاضرین یہاں پہ موجود ہیں ان کے والدین کے, ان کے اساتذہ کے, ان کے دوستوں کے, ان کے پڑوسیوں کے, ان کے تمام رشتہ داروں کے, بلکہ اس پوری دھرتی کے تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف. جتنے قدم چل کے آئے ہیں پالنے والے انہیں ہر قدم کے بدلے میں بہترین حسنات عطا فرما. تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند صلوات. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید لا ریب بے عیب کتاب میں سے, جس کے بھیجنے والا بھی بے عیب, جو کتاب ہے وہ بھی بے عیب, جس پہ بھیجی گئی وہ بھی بے عیب, اور جو اس کے اوپر عمل کریں خدا ان کے بھی عیبوں سے درگزر فرما دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن کی آیت
آج جمعہ، اور میں نے ابھی جب اندر آ کے بیٹھا ہوں تو اس وقت ذہن میں آیا کہ آج جمعہ ہے، تو کیوں نہ میں آج جمعے کی آیت پہ جو ہے تھوڑا بولوں، ورنہ میرا پروگرام جو ہے وہ کچھ اور تھا۔ یہ ممبر ایسا ہے یہاں پہ جھوٹ اچھا نہیں لگتا، ہاں، تو کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ مجلس میں نے تیار کی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ ابھی تیار کر لی ہے، نہ، ساری چیزیں منظم مرتب انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ میں پہلے دن بتا دیا، نہ میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں، نہ ہی مومنین کا وقت ضائع کرتا ہوں۔ جو لے کے آیا ہوں اسلام آباد سے وہ آپ کو دے کے جانے کا پروگرام ہے۔ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنے ظرف کو، اپنے برتن کو سیدھا رکھتے ہیں یا الٹا۔ اگر سیدھا رکھیں گے تو انشاءاللہ آل محمد کی طرف سے رحمتوں برکتوں کی بارشیں نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ توجہ ہے جی؟ اللہ اکبر۔ بچے سامنے چونکہ نہیں بیٹھے، محمد وآل محمد۔ جوان جو ہے وہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اگر میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو میں ان سے چند ایک سوال کرتا، آپ بزرگوں کو بھی فائدہ ہوتا، مجھے بھی فائدہ ہوتا، ہو سکتا ہے کسی کو انعام بھی مل جاتا۔ لیکن اب یہ بیٹھے سارے پیچھے پیچھے ہیں، فرنٹ سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور یہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، قانون کے ہاتھ بھی لمبے ہوتے ہیں، میرے ہاتھ بھی لمبے ہیں، وہاں تک تو پہنچ ہی جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں جی؟ شاباش۔ کل مجلس میں نے 3 پہ پڑھی تھی نا جی، آج مجلس 4 پہ، حق 4 یار والی مجلس۔ کتنی آسمانی کتابیں ہیں جی؟ 4۔ نام بولیں جی۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ یہ جو تورات ہے یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی، عصا والا معجزہ جن کے پاس تھا، جو سانپ بھی بن جاتا تھا اور بہت ساری، اس نبی مکرم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے تورات۔ دوسری کتاب ہے زبور۔ زبور کس کے اوپر نازل ہوئی جی؟ حضرت جب ایک دفعہ کہہ دیا جائے تو غلط ہو تو پھر چپ ہو جانا چاہیے۔ زبور کس کے اوپر نازل ہوئی ہے جی؟ وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں جی، حضرت داؤد علیہ السلام پر بولیں جی، جب آتا ہے تو بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بولنا چاہیے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب بولو بیٹا، انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور قرآن کریم فرقان حمید کس کے اوپر؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات محمد۔ تو یہ 4 آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم، تمام جن کے اوپر نازل ہوئی نام بتا دیا۔ جو آخری کتاب ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں، یہ مومنین کی زیارت بھی ہوتی رہے۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ کی پاک اور بے عیب اور لا ریب کتاب ہمارے پیغمبر کے قلب مبارک پر نازل۔ یہ جو نازل ہوئی ہے بہت چھوٹے ہیں یہ بچے۔ قرآن کریم کی کتنی صورتیں ہیں جی؟ 114۔ شاباش، 114 قرآن کی صورتیں ہیں۔ ان قرآن کی صورتوں میں سے کچھ صورتیں بڑی بڑی ہیں، لمبی لمبی صورتیں ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ جو لمبی صورتیں ہیں اس میں مثلا سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ انعام ہے، یہ لمبی لمبی صورتیں ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں سورہ نصر ہے، سورہ عصر ہے، سورہ قل هو اللہ ہے، سورہ کوثر ہے، یہ چھوٹی صورتیں ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ان صورتوں میں سے کچھ صورتیں انبیاء کے ناموں پر ہیں اور کچھ صورتیں خواتین کے ناموں پر۔ جو انبیاء کے ناموں پہ ہیں جیسے سورہ نوح، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، شاباش، سورہ
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। ये कल मैंने सुनना भी है। ऐसा ना हो ना कि आप आराम से आके बैठे और फिर इसी तरह वापस चले जाए, कोई बात नहीं। ये अंबिया के नाम पर सूरतें हैं बहुत सारी। कुछ सूरतें जो हैं वो जानवरों के नामों पर है, जैसे सूरह फील हाथी वाली सूरह जी, सूरह बकरा गाय वाली सूरह जी, सूरह नमल चिमटी वाली सूरह। तो जानवरों के नामों पे भी काफी सारी सूरतें मौजूद हैं। कुछ सूरतें हैं जो खवातीन के नामों पे हैं। मेरी माएँ बहनें परेशान ना हो जाए कि हमारा तो तज़किरा ही नहीं हुआ कुरान में। नहीं है। कौन सी सूरह है जी? सूरह मरियम, माशाअल्लाह। सूरह मरियम, एक और सूरह भी है सूरह निसा, ये खवातीन के नामों पर है। इसी तरह कुछ सूरतें दिनों के नामों पे है। तो कोई सूरह हफ्ता है, कोई मंगल, कोई जुमरात वाली, कोई नहीं। कौन सी है सूरह? शाबाश, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की रात। सूरह जुम्मा की दूसरी आयत जब मैं तिलावत कर रहा था, ये मेरे भाई और एक दो और चेहरे जो हैं वो साथ साथ अपने होठों को हिला रहे थे। इसका मतलब है इन्हें ये आयत याद है। जहाँ पे जुम्मा पढ़ने जाते हैं वहाँ आलिम दीन नमाज जुम्मा में सूरह जुम्मा भी पढ़ते हैं और हमारे मोमिनीन को याद भी है। इन सब की सेहत और सलामती के लिए एक सलावत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मैं अपने मौजू पे आ गया। सूरह जुमा की दूसरी आयत मैंने तिलावत, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इरशाद बारी ताला हुआ, हुवल्लज़ी, उस ज़ात मुअज़्ज़म ने, उस ज़ात मुकर्रम ने। वो ज़ात कैसी है? ये जो है ना हुवल्लज़ी, अल्लज़ी, ये तारुफ के लिए जब कहीं पे बयान किया जाता है, मेरे बिरादर बुज़ुर्ग जनाब मौलाना किबला मुलाज़िम हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा है, जब खुदा, या उर्दू में भी है कि जब हम एक दफ़ा किसी का नाम लेते हैं दूसरी दफ़ा नाम नहीं लेते। पहले कहते हैं जी मेरे फलां मोहतरम नाम लेते हैं, मसलन मलक ताहिर साहब ने कहा, फिर कहते हैं उन्होंने फरमाया, वो कह रहे थे, नाम नहीं लिया जाता, फिर उनके औसाफ बयान किए जाते हैं। खुदा भी इसी तरह पहले एक दफ़ा अपना नाम लेता है फिर अपने औसाफ बयान करता है। जैसे सूरह मुल्क के अंदर भी फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अल्लज़ी अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, आखिर तक। अब उस आयत के ज़िमन में बोलना शुरू किया तो टाइम जो है वो मुख्तसर है, टाइम जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे भी यही फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना, उस ज़ात ने मबऊस किया, भेजा। किसको? अपने रसूल को। कहाँ भेजा? फिल उम्मियीन, उम्मी लोगों में। अब उम्मी के बहुत सारे मायने हैं, मैं उन बहुत सारे मानों में से फकत एक माना ले रहा हूँ। उम्मी का एक मतलब है अनपढ़, उम्मुल कुरा भी है, बहुत सारे मायने। उम्मी यानी अनपढ़, अनपढ़ लोगों में भेजा, जाहिल मुआशरे में भेजा। किसको? हमारे रसूल को। करता वो क्या है रसूल? वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये काम जो अल्लाह के नबी के हैं उनकी तादाद भी 4 है, 4 आसमानी किताबें जी। और अब इस कुरान मजीद में अल्लाह के नबी के भी 4 काम। क्या फरमाया? हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि। पहला काम यतलू अलैहिम आयातिहि, कुरान मजीद की जो आयात है उसकी तिलावत करता है, एक काम। दूसरा वयुज़क्कीहिम, और तज़किया नफ्स करता है, 2। तीसरा वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और जो किताब है, कुरान है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, इनकी तालीम भी देता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और हिकमत की बातें बताता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और रसूल का एक काम ये भी है कि अगर तुम गुमराह हो चुके हो तो तुम्हें गुमराही से, जलालत से, उस जगह से निकाल कर हिदायत के रास्ते पे लेके आता है मेरा रसूल। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
रसूल के काम 4 हो गए जी। पहला काम थोड़ा सा बोलेंगे, कुरान की आयत की तिलावत। दूसरा तज़किये नफ्स। तीसरा किताब की तालीम। और चौथा हिकमत की बातें। ये 4 काम है रसूल के। अगर कोई मौका आए, कोई वक्त आए, ये रसूल न रहे तो फिर उसका कोई जानशीन भी होना चाहिए कि जो यही 4 काम करे। मिसाल के साथ अपनी बात को वाज़े करूं। मेरे ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये चले गए तहसीलदार साहब के पास, कोई काम था ज़मीन के हवाले से। वहां पे गए तो तहसीलदार साहब मौजूद न थे। कहा भाईजान मैं तो बड़ा सफ़र करके आया हूँ, पत्थर यहाँ से बड़ा दूर है, तो तहसीलदार साहब से मिलना था, मेरा तो दिन ज़ाया हो गया। कहा जी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नायब तहसीलदार मौजूद है, वो जो नायब है वो आपका काम कर देगा। बुजुर्ग खुश हो गए, घर आ गए, काम इनका हो गया। एक दिन हमें हेडमास्टर ने अपने स्कूल में बुला लिया, आपके भतीजे आपके बेटे का कोई मसला है। जब हम स्कूल में पहुंचे तो हेडमास्टर साहब मौजूद न थे। पूछे हेडमास्टर साहब कहाँ हैं? कहा वो किसी काम पे चले गए हैं। कहा जी परेशान नहीं होना, नायब हेडमास्टर मौजूद हैं। हमारा काम हो गया, हम आ गए। मिसालें बहुत ज्यादा, एक और मिसाल दूं, हमें काम पड़ गया नाजिम साहब के पास। नाजिम के पास गए, वो मौजूद न थे, पता चला नायब नाजिम मौजूद है। हमें काम पड़ गया इस्लामाबाद सदर साहब के पास। हम सदर साहब के पास गए कि सदर साहब से काम, पता चला जी सदर हमारे मौजूद ही नहीं है, वो तो किसी दौरे पे गए हुए हैं। अब चले सवाल ही कर लेते हैं, हमारे पाकिस्तान के सदर का नाम क्या है जी? ये शाबाश इमरान खान। शुक्र है, ये भी कम से कम हमें पता होना चाहिए। सिर्फ टीवी पे ड्रामे नहीं देखने चाहिए या क्रिकेट और कुश्ती नहीं देखनी चाहिए। हमें अपने मुल्क के जो लोग जो मुल्क को चला रहे हैं, जैसा भी चला रहे हैं, खुदा इनको हिदायत दे। इन सब के लिए एक सलवात पढ़ दे, मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। आरिफ अलवी साहब है जी, डॉक्टर, बल्कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अलवी। अच्छा जी, तो पता चला कि जब काम के लिए किसी जगह पे इंसान जाए और असल ना हो, जो ओरिजिनल है वो ना हो, असल ना हो, तो नायब वो काम कर देता है, जानशीन वो काम कर दे, तो इंसान को जो है फायदा ही फायदा होता है। अब आए कुरान की इस आयत की तरफ। अल्लाह के नबी के हैं 4 काम, और चारों काम ऐसे काम है कि जो आम आदमी तो नहीं कर सकता। पहला काम है कुरान के आयात की तिलावत, दूसरा है तज़किया नफ्स, तीसरा है किताब की तालीम, और चौथा है हिकमत की बातें। तो फिर जानशीन भी ऐसा होना चाहिए कि जो उसी लहजे में कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आए, हिकमत की बातें बताता हुआ नजर आए, किताब की तालीम देता हुआ नजर आए, हिकमत की बातें तज़किया नफ्स करता हुआ नजर आए। अगर हम कायनात के अंदर निगाह दौड़ाएं तो हमें कोई हस्ती नजर नहीं आती, फकत एक ही हस्ती मिलती है कि जब मिंबर पे आके बैठती है वो हस्ती तो कहती है सलूनी सलूनी कबल अन तफकिदूनी इन्नी आलमु तुरुक समावात इला तुरुकिल अर्ज़। ऐ लोगों, पूछो पूछो मुझ अली से, मैं जमीन के रस्तों से उधर के रास्ते बेहतर जानता हूँ। यार मेरे मौला जब मिंबर पे आते हैं उसी लहजे में कुरान की तिलावत करते हुए नजर आते हैं, बल्कि कहते हैं मेरे मौला वाका, ऐ लोगों, अगर कुरान के बारे में पूछना चाहते हो तो मुझ अली से पूछो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस पूरे कुरान के अंदर कौन सी आयत किस किस मकाम पर और कैसे कैसे और किसकी शान में नाजिल हुई। कौन सी आयत मर्दों के बारे में है, कौन सी खवातीन के बारे में है, कौन सी बच्चों के बारे में है, कौन सी गर्म इलाकों के बारे में है, कौन सी सर्द इलाकों के बारे में है, कौन सी पहाड़ों पे नाजिल हुई, कौन सी सहरा पे नाजिल हुई, कौन सी समुंदर में नाजिल हुई, कौन सी जिन्नों के बारे में है, कौन सी फरिश्तों के बारे में है, कौन सी हूरों के बारे में है, कौन सी जन्नत के बारे में है, कौन सी जहन्नम के बारे में है, कौन सी इज्जत के बारे में है, कौन सी जिल्लत के बारे में है, कौन सी इल्म के बारे में है, कौन सी उलमा के बारे में है, कौन सी जिहालत के बारे में है। मेरे मौला फरमा रहे हैं मैं बताता हूं कौन सी मुजमल है, कौन सी मुहकम है, कौन सी मुतशाबे है। अरे कौन सी मोमिनीन के बारे में है, कौन सी मुनाफिकीन के बारे में। इसलिए कि
اس ذات نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا ہا ہنا واللہ لعلم الجمہ، یہاں پر علم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے، کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا آنا مدینۃ العلم، آگے کیا ہے، وعلی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر دروازے پہ انسان آئے تو اندر داخل ہوتا ہے تو اسے شریف کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی دیوار پھلانگ کر یا کھڑکیوں سے آئے تو اسے شریف، صلوات پڑھے محمد مولا علی چار بھائی ہیں، چار آسمانی کتابیں، چار نبی کے کام، چار ہی جانشین کے کام۔ مولا علی جو جانشین ہے اللہ کے نبی کے، کتنے بھائی ہیں جی؟ چار۔ کیا نام ہے بھائیوں کے؟ جی گنے آج پتہ چلے مولا علی کے بھائیوں کے نام کیا ہے؟ جناب عقیل، جی جناب عقیل، دوسرے جناب جعفر طیار، تیسرے جی مسلم عقیل بھائی نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے مولوی صاحب؟ ذرا مدد فرمائیں مومنین کی، جی جناب طالب، شاباش، جناب طالب، جناب عقیل، جناب طالب، جناب جعفر طیار اور مولا علی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولا علی کا اپنے بھائیوں میں بھی چوتھا نمبر ہے۔ آپ نے لطف نہیں لیا میرے خیال سے، مولا علی کا چوتھا نمبر، اور خلافت میں بھی ملا تو چوتھا نمبر۔ اللہ کے نبی کے جو ممبر کے زینے تھے ان کی تعداد بھی چار ہے۔ میں نے عرض کیا آج کی مجلس چار پہ ہے تاکہ یہ آپ کو چار ہستیاں یاد رہیں۔ اللہ کے نبی کے ممبر کے کتنے زینے ہیں جی؟ چار۔ بس یہ بات کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے وہ سنا ہے، خدا انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ کے نبی کے زینے کتنے؟ سیڑھیاں، پائے، وہ سٹیپ کتنے ہیں جی؟ چار۔ ایک وہ جگہ جہاں ہمارے اور آپ کے پیغمبر مکرم بیٹھتے تھے، اس کے بعد تین زینے، ٹھیک ہے جی۔ جب اللہ کے نبی چلے گئے اس جہان سے تو کچھ لوگوں نے خلافت کا جو قانون بنایا، پہلے خلیفہ جب مقرر ہوئے اپنے عمر کے لحاظ سے کہ میں سب سے بڑا ہوں لہذا مجھے خلیفہ ہونا چاہیے، خلیفے جب ممبر کی طرف بڑھے، ایسے ایک دفعہ ممبر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا، پھر ممبر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا، اور اس جگہ پر بیٹھے جہاں اللہ کے نبی قدم رکھتے تھے، جہاں پہ قدم رکھتے، اس جگہ نہیں بیٹھے جہاں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، قدم۔ یہ عمل بتا رہا ہے کہ میں اس جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، عمل بتا رہا ہے میں اس جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں، نیچے بیٹھ گئے۔ دوسرے خلیفہ کی باری آئی، جب منتخب ہوئے، ایک دفعہ ممبر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا، اور پھر بڑھے، قدم بڑھاتے بڑھاتے ممبر کے پاس پہنچے، کہا میں تو اس مقام پہ بھی بیٹھنے کے قابل نہیں جہاں پر پہلے خلیفہ قدم رکھتے تھے، اس سیڑھی پہ، اس پائے پہ آ کر بیٹھ گئے۔ تیسرے خلیفہ کی باری آ گئی، تیسرے خلیفہ نے اس طرح ممبر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا، ممبر کو دیکھ کے کہتے ہیں میں تو اس جگہ پہ بھی بیٹھنے کے قابل نہیں جہاں پہ دوسرا خلیفہ پاؤں رکھتے تھے، وہاں پر آ کر تیسرے خلیفہ بیٹھ گئے۔ زینے تھے چار، چاروں زینے ختم ہو گئے، باری آ گئی آپ کے اور میرے مولا علی کی۔ اب مولا علی جو ہے وہ کہاں بیٹھے؟ چاروں زینے تھے، ختم ہو گئے۔ اب میں مثال دوں گا تاکہ مثال آپ کو یاد رہے، اور مثال جب یاد رہتی ہے تو پھر بات بھی یاد رہتی ہے۔ ہر علاقے میں سادات کا احترام موجود ہے، اس لیے کہ یہ رسول کی نسل سے ہے، یہ زہرا مرضیہ کی اولاد ہے، اس لیے لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ آئیں ذرا میں آپ کو مختلف
معاشرے اور مختلف علاقوں کی جو ثقافت ہے اس کے بارے میں ایک بات بتاؤں۔ خدا آپ کو لے جائے عرب ممالک میں، مثلا آپ عراق چلے جائیں، آپ لبنان چلے جائیں، آپ شام چلے جائیں، یہ عرب ممالک جو ہیں، آپ سعودیہ چلے جائیں، وہاں پہ جب پتہ چلے گا کسی مومن کو کہ یہ سید ہیں، وہ احترام کیسے کرتے ہیں؟ وہ سید کا ہاتھ چومتے یا اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، وہ مرد ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جیسے جیسے جو اس سے ملاقات کرنے والا ہے، سید کے احترام کے لیے اس کے ماتھے کو چومتے ہیں یا کس کو چومتے ہیں؟ بول لے یار، ہاتھ کو چومتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ عرب ممالک میں ہے۔ آئیں ذرا ہم اپنے معاشرے میں آتے ہیں۔ ہمارا جو پاکستان کا ایک خطہ ہے جسے سندھ کہا جاتا ہے، سندھ میں سید کا احترام جو ہے وہ جا کر پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن جو ہماری وسیب ہے، یہ جو ہمارا علاقہ ہے، ہمارے علاقے میں اگر کوئی سید سامنے آ جائے نا، اس کو جب ملتے ہیں تو اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں یا جھک کے ملتے ہیں، سامنے ایسے کھڑے ہو کے نہیں ملتے، تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، کندھوں کو جھکائیں یا اپنے ہاتھ کو اس کے گھٹنوں پہ لے کے جائیں، سید کے احترام کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا خم کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ شاباش۔ تو ہر علاقے میں، ہر جگہ پہ سید کا احترام باقی ہے رسول کی نسبت کی وجہ سے۔ ہمارے علاقے سرگودا میں ایک شاہ صاحب اپنے دارے، اپنی بیٹھک پر چارپائی لگا کر باہر بیٹھتے تھے ہمیشہ۔ ایک دن جو ہے وہ اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائڈ پہ تکیہ اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مومن، ایک موالی، ان کا محب، ان سے پیار کرنے والا، وہ ان سے دعائیں لینے کے لیے یا تعویذ لینے کے لیے، بالآخر کسی مسئلے کے لیے ان کے پاس آیا، جھک کے ملا، گھٹنوں پہ ہاتھ لگایا اور پھر چاہتا یہ تھا کہ میں بیٹھوں شاہ صاحب کے ساتھ، جہاں پر وہ چارپائی پہ بیٹھے تھے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ شاہ صاحب نے ایک دفعہ آنکھ بھر کے دیکھا، مومن تھا، سمجھ گیا شاہ صاحب کہنا چاہتے ہیں تجھے میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، سامنے والی چارپائی پہ بیٹھ جاؤ یا نیچے بیٹھ جاؤ، بینچ پڑا ہوا ہے، کرسی پڑی ہے، ادھر بیٹھ جاؤ۔ مومن موالی تھا، وہ ساتھ نہیں بیٹھا، وہ نیچے بیٹھ گیا، چٹائی بچھی ہوئی تھی، قالین بچھی ہوئی تھی، کپڑا بچھا ہوا تھا، اس پہ وہ بیٹھ گیا، دعائیں لیں، گھر چلا گیا۔ ہفتے، 10 دن، مہینے کے بعد ایک دفعہ پھر شاہ صاحب کے پاس آیا، لیکن آج تھوڑا منظر اور تھا، آج چارپائی نہیں تھی، آج شاہ صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب کہاں بیٹھے تھے؟ شاہ صاحب نیچے بیٹھے تھے۔ شاہ صاحب کو ملنے کے بعد نا دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں کوئی بیلچا، کوئی گنتی، کوئی کئی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور کس لیے؟ کہا آپ کے برابر تو میں بیٹھ نہیں سکتا، اب مٹی کو کھودوں تاکہ تھوڑا سا آپ سے نیچے بیٹھوں، بس میری مثال ختم ہو گئی۔ 4 تھے زینے اس منبر کے، پہلا آیا اس مقام پہ بیٹھا جہاں اللہ کے نبی قدم رکھتے تھے، دوسرا آیا اس جگہ بیٹھا جہاں پہلا قدم رکھتا تھا، تیسرا آیا اس مقام پہ بیٹھا جہاں دوسرا قدم رکھتا تھا۔ پائے ختم ہو گئے اور اب آئی میرے مولا آقا علی مرتضیٰ کی باری۔ چلتے چلتے منبر کے پاس آئے، ایک دفعہ منبر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا، منبر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا، چلتے ہوئے اس مقام پر قدم رکھے جہاں پر تیسرا بیٹھتا تھا، پھر قدم بڑھایا اس جگہ پہ قدم رکھا جہاں پر دوسرا خلیفہ بیٹھتا تھا، پھر اس جگہ پہ قدم رکھا جہاں پہلا خلیفہ بیٹھتا تھا، اور اس مقام پر جا کے بیٹھے جہاں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے اور یہی فرما رہے تھے کہ حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے۔ یہی فرمایا کہ حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے، جس کا جو مقام تھا جانشین اسی کو کہتے ہیں کہ اگر اصل کو چھپا دیا جائے اور جانشین کو سامنے لے کے آئے پتہ نہ چلے۔ اس بات کو کیسے واضح کیا جائے؟ جب آئی نا وہ رات کہ جسے کہتے ہیں ہجرت والی رات، اور اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر علی کو سلا دیا، مکے والے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کے کھڑے تھے تاکہ ابھی محمد نکلیں ہم انہیں قتل کر دیں۔ صبح ہو گئی،
کہنے لگے آج تو عجیب سوئے ہیں. جا کر جب پردہ اٹھایا تو علی مولا سوئے ہوئے تھے. انہیں پتہ نہیں چلا علی سوئے ہوئے ہیں یا محمد سوئے ہوئے. جب نہ پتہ چلے اسی کو کہتے ہیں جانشین. جب جبرائیل کو پتہ نہیں چلتا تو عام لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آلہ. بس ختم کروں آپ کی زحمت. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اپنے دربار سے، اپنی مسجد سے، اپنے صحابہ کے ساتھ باہر نکلے. رستے میں جا رہے تھے یا نگاہ پڑی حسین آقا کے اوپر. چھوٹا سا سن ہے، چلتے جا رہے ہیں اور منظر یہ ہے کہ مولا حسین کے پیچھے پیچھے ایک بچہ ہے جو مولا حسین چلتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے. ایسے دیکھتا ہے جیسے غلام اپنے آقا کو دیکھتا ہے. اور جب چلتے ہیں تو جس جگہ سے مولا حسین قدم اٹھاتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتا ہے. رسول نے یہ منظر دیکھا، خوش ہوئے، بڑھے آگے آ کر بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کر کے کہا اے بچہ ذرا اپنا تعارف کرا، بتا تو کون ہے؟ بچے کی آواز ہے میرا نام حبیب ہے، میں مظاہر کا بیٹا ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بڑے پرانے عزادار ہیں آپ. میں نے حبیب کا نام لیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کون ہے؟ کہا میں حبیب ہوں، مظاہر کا بیٹا ہوں. اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، پیار کیا، بوسے دیے، پھر آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. صحابہ نے پڑھ کے کہا یا رسول اللہ، یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ یہ بچہ آپ کے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کبھی سامنے آ کے بیٹھتا ہے، کبھی پیچھے پیچھے چلتا ہے، کبھی مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتا ہے. یہ تو خوشی کا مقام ہے، لیکن آپ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی کی آواز ہے ہاں مجھے کوئی زمانہ یاد آ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا کون سا زمانہ؟ کہا ایک وقت آئے گا یہی بچہ میرے حسین پہ اپنی جان نچھاور کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوائے غم مظلوم کربلا کوئی غم نہ دیکھیں. عزادارو زمانے نے کروٹ بدلی، آپ کے اور میرے مولا حسین نر گئے آداب میں گر گئے. کربلا میں آ گیا زہرا کا بیٹا. ہر رات ہر روز لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، فوجوں پہ فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں. زینب کبریٰ مطمئن ہے اس لیے کہ عباس موجود ہے. حسین سے پوچھا حسین بھیا بتا ان آنے والوں میں تیرا کوئی نہیں؟ کہا نہیں میری بہن میرا کوئی بھی نہیں، یہ سارے تیرے بھائی کو مارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. حسین بھیا اگر کوئی تیرا ہے تو اسے بلا تاکہ تیری مدد کرے. بہن ہے تو صحیح لیکن سوچ رہا ہوں پتہ نہیں آئے گا یا نہیں. کون ہے؟ کہا میرا بچپن کا ساتھی جس کے ساتھ میں مدینے کی گلیوں میں کھیل رہا تھا. میرا بچپن کا ساتھی حبیب ہے، کوفہ میں رہتا ہے. اب جملہ میں آپ کے بالکل عین طبیعت کے مطابق کہنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا. بی بی کی آواز آئی حسین خط تو لکھ، دستخط میں کر دوں. تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں بہنوں کو ساتھ لے کے آیا ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزادارو قاصد کو بلایا، قاصد آیا، خط مولا کا دیا. مولا نے خط دیا، قاصد نے وہ خط لیا، خط لے کر چلا، پہنچا کوفہ. جب کوفہ پہنچا پتہ کیا کہاں ہے حبیب، پتہ چلا حبیب بازار میں ہے، خضاب لینے کے لیے گیا ہے تاکہ داڑھی اور بالوں پر خضاب لگایا جائے. پہنچا حبیب کو سلام کیا، السلام علیکم.
सलाम का जवाब मिला, कौन? कहा मैं मौला हुसैन का कासिद हूँ। बढ़ के मौला हुसैन के कासिद के जनाबे हबीब ने कदम चूम लिए। है मेरे मौला का कासिद, आ मेरे घर, मैं आकर पहले तुझे खाना खिलाऊं। कहने लगा नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने जाना है। अज़ादारों, आप सोच रहे होंगे कदम क्यों चूमे? इसलिए कि जो हुसैन के पाँव की मट्टी चूम सकता है तो हुसैन के कासिद के कदम भी चूम सकता है। घर आए, दरवाजा बंद किया, तहरीर को सामने पढ़ रखा, पढ़ना शुरू किया। एक जुमले पे निगाह गई, लिखा हुआ था मिनल हुसैनिल गरीब इला रजुलिल फकीर, कि ये खत है एक आलिम के नाम पर एक गरीब का। जो ही ये जुमला सुना, धाड़े मार कर जनाबे हबीब रोना शुरू कर दिया। रो के कहते हो मेरा गरीब आका, मुझे आलिम कहता है, अपने आप को गरीब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बीवी को बुलाया, ए मेरी शरीक हयात, मेरे मौला व आका का खत आया है। क्या लिखते हैं मेरे मौला? कहा लिखा है मैं करबला आ गया हूँ, बहनें भी मेरे साथ है, हबीब मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हबीब से कहा बीवी ने, फिर क्या सोच रहा है? ए अज़ादारो, बाज वक्त खवातीन को भी करबला में देखेंगे ना तो ऐसा खवातीन का किरदार है जो मर्दों से बढ़ जाता है। खवातीन का किरदार मर्दों से कई गुना बढ़ जाता है। जनाबे हबीब की ज़ौजा की आवाज़ आती है, हबीब क्या सोच रहा है? कह रहा सोच रहा हूँ मेरी खेती बाड़ी है, मेरे कारोबार हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ। जनाबे हबीब की ज़ौजा की आवाज़ आई, ए हबीब तुझे शर्म नहीं आती? ज़हरा का बेटा नरगह अदा में गिर गया है और मदद के लिए बुला रहा है और तू बहाने बना रहा। ये घोड़ा, ये तलवार मुझे दे, मैं जाके अपने मौला आका की नुसरत करती हूँ। रोकर अपनी ज़ौजा का शुक्रिया अदा किया। ए मेरे दुख और सुख का साथी, ए मेरी शरीक हयात, ए मेरे घर को जन्नत बनाने वाली। ये खवातीन इज्जत और एहतराम के लिए होती हैं, इनकी इज्जत किया करें। कहा है मेरे दुख और सुख का साथी, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। ये कैसे मुमकिन है मैं अपने बचपन के साथी का साथ ना दूं, और वो भी हुसैन का साथ नहीं। गुलाम को बुलाया, गुलाम ये घोड़ा ले जा, इसको कूफा के बाहर लेके जा, कूफा के हालात बड़े खराब हैं, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आता हूँ। सुनोगे अज़ादारो, हबीब को जो थोड़ी देर हुई ना, घोड़े की हालत क्या है? मुस्तरिब है, कभी अपने पाँव जमीन पे मारता है, कभी अपने पाँव जमीन से उठाता है। जब घोड़े का इस्तिराब देखा ना गुलाम ने, तो घोड़े के गले में बाहें डाल के कहा, ऐ घोड़ा परेशान ना हो, अगर मेरा आका हबीब ना आए ना, मैं तेरे ऊपर सवार होकर करबला जाऊंगा और अपने मौला आका के ऊपर अपनी जान निछावर कर दूंगा। हबीब ने ये जुमले सुन लिए, रोकर करबला की तरफ मुंह करके कहा, ओ मेरा गरीब आका, इतना मजलूम हो गया है कि गुलाम भी तेरे ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार है। जज़ाकल्लाह। हबीब आए घोड़े पर, अभी करबला न पहुंचे थे कि इधर मेरे मौला हुसैन ने कहा, अकबर बेटा मेरे करीब आ, अब्बास भैया मेरे करीब आ। अब्बास, अकबर मेरा मेहमान आ रहा है, मेरा मेहमान आ रहा है, जाओ जाकर उसका इस्तकबाल करो। अज़ादारो, जनाबे कमरे बनी हाशिम, जनाबे अली अकबर और आस पास और भी जवानाने बनी हाशिम के जवान एक सफ बना के खड़े हैं हबीब के इस्तकबाल के लिए। हबीब का घोड़ा जो ही सामने आया, हबीब ने देखा शबीए पैगंबर खड़े हैं, जनाबे अब्बास खड़े हैं, अपने आप को घोड़े से गिरा दिया और कहा, ओ जवानाने बनी हाशिम, ओ मैं गरीब का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। मौला हुसैन के पास आए। आपको इल्म है, जब दो भाई एक मुद्दत के बाद मिले, वो अपने गले से बाहें नहीं निकालते।
اگر کوئی دوست ایک مدت کے بعد ملے وہ بھی اسی طرح بڑے محبت اور پیار سے ملتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی دکھ گزرے ہو نا تو وہ اپنے بھائی کو دکھ بھی بتاتا ہے۔ اب مولا حسین کو اپنے بچپن کا ساتھی ملا نا، حبیب کے گلے میں باہیں ڈال کر میرے مولا حسین نے رونا شروع کیا اور کہنے لگے حبیب مجھ سے نانا کا مدینہ چھڑا دیا، مجھے ماں کی قبر پہ رہنے نہیں دیا، مجھے اپنے نانا کی قبر پہ نہیں رہنے دیا۔ اے حبیب ہم حج کرنے کے لیے آئے تھے لیکن ہمیں حج کسی نے ادا کرنے نہیں دیا۔ حبیب 2 محرم کو ہم کربلا آ گئے، حبیب 7 محرم سے ہمارا پانی بند ہے۔ اے حبیب تمام فوجیں تیرے آقا حسین کو مارنے کے لیے جمع ہو گئی۔ عزادارو حبیب بھی روتے رہے، مولا حسین بھی روتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا 10 محرم کی رات آ گئی۔ مولا حسین نے 2 کام کیے، پورے لشکر کا سردار جناب ابوالفضل العباس جناب عباس کو بنایا، علمبردار جناب عباس کو بنایا، اور جو مہاجر تھے، جو انصار تھے، جو صحابہ تھے، ان کا سردار جناب حبیب کو بنایا۔ جناب حبیب کو ان کا سردار اور پورے لشکر کا سردار جناب عباس۔ 10 محرم کی رات آئی، دشمن نے طبل بجائے، جنگ کرنے کے تیر چلے، حبیب نے فوراً صدا دی، مسلم بن اوسیا، شبیب شاکری، جون، ہر، سارے آ جاؤ، اپنے گھوڑوں کی پشتوں کو ملاؤ، اور ایک جملہ کہا، کوئی تیر زہرا کے خیمے کو نہ لگے، کوئی تیر زہرا کی بیٹیوں کے خیمے کو نہ لگے۔ یہ حبیب کی عظمت ہے، یہ حبیب کی منزلت ہے۔ ایک اور جملہ کیا کہوں، آپ نے بڑا اچھا استقبال کیا ہے۔ جب حبیب آئے تھے نا، جناب فضہ نے ایک نعرہ سنا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بی بی عالیہ کی آواز آتی، اما فضہ پتہ کر کہیں جنگ تو نہیں شروع ہو گئی۔ اب جو بی بی فضہ آئی، حبیب کو دیکھا، واپس جا کے کہا، اے مرشدزادی تجھے مبارک ہو، حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب آ گیا ہے، اس لیے تمام صحابہ جشن منا رہے ہیں۔ بی بی نے کہا، فضہ جا، حبیب کو جا کے میرا سلام پیش کر۔ اب فضہ جو آئی نا، آگے حبیب کو کہا، اے حبیب کتنا خوش نصیب ہے، زہرا کی بیٹی نے تجھے سلام پیش کیا ہے۔ یا جناب حبیب کی آواز آتی ہے، میں مر جاتا یہ جملہ نہ سنتا، اتنی غریب ہو گئی ہے، غلاموں پہ سلام بھیج رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سوائے غم مظلوم کربلا کوئی غم نہ دیکھیں۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں اپنے مریضوں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کیا کریں، خدایا ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما۔ عزادارو 10 محرم کا دن آیا، تمام جان نثاروں نے مولا حسین پر اپنی جان نچھاور شروع کی۔ جناب حبیب آئے، آقا مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کروں۔ حبیب تو میرے نانا کا صحابی ہے، اے حبیب تو میرے بچپن کا ساتھی ہے، اے حبیب تو بوڑھا ہے، تیرے اوپر جہاد ساقط ہے۔ لیکن حبیب کی آواز ہے، نہیں آقا میں چاہتا ہوں کہ میں جنگ کروں۔ میرے مولا نے کہا، حبیب جا اللہ کے حوالے۔ حبیب گھوڑے پہ آئے، میدان جنگ میں آ کر حبیب نے رچ پڑا، یعنی اپنا تعارف کرایا، کوفیوں شامیوں میں حبیب ہوں، مظاہر کا بیٹا ہوں، آؤ میرے سامنے کھڑے ہو کر لڑو۔ جتنے بھی دشمن آئے جناب حبیب نے سب کو فنار کر دیا، سب مارے گئے۔ یہ دشمن نے دیکھا یہ بوڑھا سپاہی حسین کا بوڑھا سپاہی ہے، لیکن طاقت کتنی زیادہ ہے، چاروں طرف سے ان کمینوں نے حملہ کیا۔ ایک لائن نے حبیب کو تلوار ماری،
دوسرے نے نیزہ مارا، اب حبیب گھوڑے پہ نہیں سنبھلے، آئے زمین پر سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا حسین، میں حبیب کا آخری سلام پہنچا مولا پر۔ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، حبیب کا سر اپنی گود میں رکھا، جو ہی گود میں سر رکھا حبیب نے وہ سر زمین پہ رکھ دیا۔ مولا کی آواز آئی حبیب سر میری گود سے کیوں اٹھایا ہے؟ رو کے حبیب کی آواز آئی مولا ناراض نہ ہونا، مجھے شرم آتی ہے اس لیے کہ اس گود میں تو سکینہ بیٹھتی ہے، میں اپنا سر کیسے رکھوں؟ حبیب کے سر کو امام نے جو دلاسے دیے، یا ایک دفعہ حبیب کی آنکھ کھلی، سامنے مسلم بن اوسجہ کو دیکھا، رو کے کہتے ہیں مسلم میری ایک وصیت ہے یاد رکھنا، اشارہ کیا مولا حسین کی طرف اور رو کے کہتے ہیں اوسی کا بہذا الرجل، اے مسلم او میرے مولا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ بس آخری بات، حبیب کا انتقال ہو گیا، شہید ہوئے حبیب نے عرض کیا، دو حصے بنائے تھے، ایک کا سار جناب حبیب لشکر کا دار مولا عباس، اب جناب حبیب گھوڑے گرے، جب شہید ہو گئے میرے مولا حسین نے کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن جب دوسری مرکزیت تھی نے فرات آوائی بھائی میں آ گیا، میرے مولا ایک اعلان کیا ہو گیا سارا دھرے، اب میری کمر ٹوٹ گئے، میرے سوئے کی ہمت ختم